بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ یہ آپ کی اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم نیا سبق شروع کریں گے، تو بیٹے صفحہ کھولیے 21۔ صفحہ نمبر 21 پہ آ گئے ہم۔ تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ سبق نمبر 6 پڑھیں گے ہم، اچھا بچہ۔ اچھا بچہ، میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں بیٹے، اور اس کے مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ ساجد بہت ذہین مگر بے حد شرارتی بچہ تھا۔ ذہین کو انڈر لائن کریں بیٹے۔ چھوٹے بڑے سب ہی اس سے نالاں تھے۔ نالاں کو انڈر لائن کریں۔ نالاں مانے ناراض۔ اس کے والدین بھی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے۔ حرکتوں کو انڈر لائن کریں بیٹے۔ اسکول کی طرف سے شکایات کا انبار لگا رہتا۔ گھر میں بھی اس کی وجہ سے سکون نہ تھا۔ سکون کو انڈر لائن کریں بیٹے۔ شکایات کو انڈر لائن کیجئے، اور انبار کو، انبار مانے ڈھیر۔ کیا بتا رہے ہیں بیٹے کہ ساجد ایک بچہ تھا جو بہت ذہین تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی بہت تھا۔ چھوٹے بڑے سب اس سے ناراض رہتے تھے۔ اس کے والدین بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ اسکول کی طرف سے بھی بہت شکایات آتی رہتی تھی، اور گھر میں بھی وہ سب کو پریشان رکھتا تھا۔ صفحہ پلٹیے۔ گھر میں ہوتا تو کسی بہن بھائی کو چین نہ لینے دیتا، انہیں پڑھنے نہ دیتا۔ پڑھنے کو انڈر لائن کیجئے۔ کام کرتے ہوئے ان کی چیزیں چھپا دیتا۔ چھپا دیتا کو انڈر لائن کیجئے۔ ٹی وی اتنی اونچی آواز میں لگا دیتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین کر کھا لیتا۔ غرض یہ کہ بہن بھائی بھی اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ سخت کو انڈر لائن کیجئے بیٹے۔ اسکول میں بھی وہ سب ساتھیوں کو پریشان کرتا، اساتذہ کا کہنا نہ مانتا، جو سبق دیا جاتا وہ اسے یاد نہ کرتا، اور کوئی کام بھی مکمل نہ کرتا تھا۔ اساتذہ کو انڈر لائن کریں بیٹے۔ یہاں اس پیراگراف میں وہ ساجد کی حرکتیں بتا رہے ہیں کہ گھر میں بھی وہ کسی کو چین نہیں لینے دیتا تھا، بہن بھائیوں کو پڑھنے نہیں دیتا تھا، ان کی چیزیں چھپا دیتا تھا، ٹی وی اتنی زور سے چلاتا تھا کہ بہت زیادہ شور ہو جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے بہن بھائیوں سے چھین کر خود ہی کھا لیتا تھا، تو ظاہر ہے بہن بھائی بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اسکول میں بھی وہ اپنے تمام ساتھیوں کو پریشان کرتا تھا، جو ٹیچرز کہتے تھے وہ کہنا نہیں مانتا تھا، جو سبق اسے دیا جاتا تھا وہ اسے یاد نہیں کرتا تھا، اور اس کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا تھا۔ کھیل کے میدان میں بھی وہ دوسرے بچوں کے ساتھ دھینگا مشتی کرتا۔ کھیل کو انڈر لائن کیجئے بیٹے۔ اور دھینگا مشتی، دھینگا مشتی مانے لڑائی جھگڑا۔ دوسروں کی باری پر خود کھیلنے کی ضد کرتا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے اس کے دوست بھی اس سے بیزار تھے۔ جب کھیل ہوتا تھا بیٹے، اس وقت بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، دوسروں کی باری آنے پر خود کھیلنا چاہتا تھا، تو اس کو دوست بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود ساجد اپنے چچا احمد سے بہت پیار کرتا تھا، اور ان سے بہت متاثر تھا۔ متاثر کو انڈر لائن کیجئے۔ ساجد کے چچا نے پڑھائی میں اعلیٰ کارکردگی پر وظیفہ حاصل کیا تھا۔ اعلیٰ کارکردگی کو انڈر لائن کیجئے بیٹے، اور وظیفے کو۔ اور آج کل بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے مقیم تھے۔ بیرون ملک کو انڈر لائن کیجئے بیٹے، اعلیٰ تعلیم کو اور مقیم کو۔
چچا تک جب ساجد کے رویے اور حرکتوں کی خبر پہنچی تو وہ بہت فکر مند ہوئے۔ پہنچی کو انڈرلائن کریں بیٹے، اور فکر مند کو، اور سوچ لیا کہ وہ اسے اچھا بچہ بننے میں مدد دیں گے۔ ان کے ساجد کے چچا تھے بیٹے وہ احمد، وہ بہت زیادہ اچھے تھے اور ساجد بھی ان کو بہت پیار کرتا تھا۔ ان کے چچا پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے اور ان کو اعلیٰ کارکردگی پر وظیفہ مل جاتا، یعنی کہ ان کی پڑھائی میں اتنے اچھے نمبر آئے تھے کہ انہیں اسکالرشپ ملی تھی اور وہ باہر ملک میں پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ جب انہیں ساجد کی حرکتوں کی پتہ چلا تو وہ بہت فکر مند ہوئے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اچھا بچہ بنا کے رہیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساجد کے چچا چھٹی پر وطن تشریف لائے۔ رمضان المبارک کو انڈرلائن کریں بیٹے، آمد کو انڈرلائن کیجئے، تشریف کو انڈرلائن کیجئے۔ ساجد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ ان سے کہانیاں سننے کی تو کبھی لوڈو کھیلنے کی فرمائش کرتا تھا۔ فرمائش کو انڈرلائن کریں۔ ساجد کے چچا اس کی ہر بات مانتے اور اسے خوش رکھتے۔ وہ بازار سے کہانیوں کی کچھ کتابیں لائے جس میں کامیاب لوگوں کے حالات زندگی سے متعلق واقعات تھے۔ کامیاب کو انڈرلائن کریں بیٹے، حالات زندگی کو انڈرلائن کیجئے، متعلق کو انڈرلائن کیجئے اور واقعات کو انڈرلائن کیجئے۔ کیا ہوا بیٹے کہ رمضان کے آنے کے ساتھ ہی ساجد کے چچا کو چھٹی ملی تو وہ وطن تشریف لے آئے۔ اب ساجد بہت خوش تھا، کبھی ان سے کہانیاں سن رہا ہے تو کبھی ان کے ساتھ لوڈو کھیل رہا ہے، اور ساجد کے چچا بھی اس کی ہر بات پوری کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، وہ بازار سے کہانیوں کی کچھ کتابیں لے کر آئے اور وہ کتابیں ساجد کو پڑھنے کو دیں۔ اس کتاب میں، کہانیوں کی کتابوں میں کیا تھا، کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی سے، یعنی انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، ان کی کیا کیا عادات تھیں، یہ سب کچھ اس کہانیوں میں لکھا ہوا تھا۔ ساجد نے دن رات لگا کر وہ دلچسپ کہانیاں مزے لے لے کر پڑھیں۔ دلچسپ کو انڈرلائن کیجئے بیٹے۔ محمود غزنوی، ٹیپو سلطان، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حالات زندگی اور عالمی رہنماؤں ابراہیم لنکن اور نیپولین کے دلچسپ واقعات خوشی خوشی اپنے چچا کو سنائے۔ محمود غزنوی کو انڈرلائن کریں بیٹے، ٹیپو سلطان کو انڈرلائن کیجئے، سر سید احمد خان کو انڈرلائن کریں، علامہ اقبال کو کیجئے، قائد اعظم کو کیجئے، عالمی رہنماؤں کو کیجئے، نیپولین کو کیجئے، ٹھیک ہے، اور واقعات کو کیجئے۔ ساجد کے چچا یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرائے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ بھی ایسی ہی عظیم اور مشہور شخصیت بننا چاہتے ہیں؟ ساجد نے جھٹ سے ہاں میں جواب دیا۔ مسکرائے کو انڈرلائن کیجئے بیٹے، پوچھنے کو انڈرلائن کیجئے، عظیم کو انڈرلائن کیجئے، مشہور کو انڈرلائن کیجئے، شخصیت کو انڈرلائن کیجئے۔ اچھا بیٹے، ساجد نے وہ دلچسپ کہانیاں پڑھیں اور چچا جان کو بھی سنائیں، اور ان میں کن کن کے حالات زندگی تھے، کچھ مشہور لوگوں کے نام دیے ہوئے ہمیں۔ محمود غزنوی، یہ بہت بڑے فاتح تھے بیٹے۔ ٹیپو سلطان، ان کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ سر سید احمد خان، انہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ علامہ اقبال، جنہوں نے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا، اور قائد اعظم تو پاکستان کے بانی ہیں، بابا قوم ہیں، انہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے حالات زندگی تھے۔ اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں مانیں کہ جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے رہنما ہیں، ابراہیم لنکن ہیں، نیپولین ہیں، ان کے واقعات تھے۔ تو اس نے یہ سارے واقعات خوشی خوشی اپنے چچا کو سنائے۔ اچھا، ساجد کے چچا تو چاہتے یہی تھے، انہوں نے یہ سب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ بھی ایسی ہی عظیم، کامیاب اور مشہور شخصیت بننا چاہتے ہیں؟ ساجد نے فوراً کہہ دیا جی۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ یہ سن کر چچا بہت خوش ہوئے، مگر ساتھ ہی چہرے پر اداسی لاتے ہوئے بولے۔ اداسی کو انڈرلائن کیجئے بیٹے۔ ایسا بننا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ایسا بننے کے لیے کچھ مشکل کام ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے، وہ شاید آپ نہ کر سکیں۔
ساجد نے ہمت نہ ہاری اور بولا، آپ مجھے وہ تمام کام بتائیں جو بڑا آدمی بننے کے لیے ضروری ہیں، میں وہ سب کام ضرور کروں گا۔ یہ سارے حالات زندگی پڑھ کے ساجد میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایسا ہی بڑا اچھا کامیاب آدمی بنوں۔ تو چچا نے کہا، لیکن ایسا بننے کے لیے آپ کو کچھ مشکل کام کرنے ہوں گے، لیکن ساجد نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے کہا کہ میں وہ سارے کام کروں گا۔ ساجد نے چچا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، وعدے کو انڈرلائن کریں بیٹے، اور چند ہی دنوں میں تمام بری عادتیں چھوڑ کر اچھا بچہ بن گیا۔ اب تو ساجد سب کا خیال رکھتا اور کسی کا دل نہ دکھاتا، اسکول کا کام وقت پر کرتا، اساتذہ اور والدین کو خوش رکھتا۔ ساجد نے اپنا وعدہ نبھایا کو انڈرلائن کریں، اور 1 سال سخت محنت کی۔ وہ جماعت میں اول آیا اور اپنے چچا کی طرح وظیفہ بھی حاصل کیا۔ اگلے سال جب چچا چھٹی پر آئے تو اس کے لیے بہت سے قیمتی تحفے لائے، کیونکہ وہ اب اچھا بچہ بن چکا تھا۔ دیکھا بچوں آپ نے، ساجد نے اپنے چچا سے وعدہ کیا کہ وہ کامیاب آدمی بنے گا، بڑا آدمی بنے گا اور اس کے لیے سارے کام کرے گا۔ تو اب ساجد نے سخت محنت کی کیونکہ اسے اچھے کام کرنے تھے۔ اس نے والدین کو خوش رکھا، اساتذہ کو خوش رکھا، اپنے بہن بھائیوں کا، ساتھیوں کا خیال کیا، پڑھائی کی، اسکول کا کام وقت پر کیا، اور 1 سال کے بعد جب اس کا رزلٹ آیا تو وہ اپنی کلاس میں کیا آ گیا؟ اول آ گیا، فرسٹ آ گیا۔ پھر اسے بھی چچا کی طرح اسکالرشپ مل گئی۔ اگلے سال جب چچا چھٹی پر آئے تو وہ اس کے لیے بہت سارے قیمتی تحفے لائے تھے، کیونکہ اب وہ ایک اچھا بچہ بن چکا تھا۔ اچھی کہانی ہے نا بچوں؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کہانی کو دوبارہ پڑھنا ہے اور اس میں جو الفاظ ہم نے خط کشیدہ کیے ہیں، انڈرلائن کیے ہیں، انہیں اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔